علامہ صاحب سلامت رہیے، طبیعت کو ٹھیک ہے؟ کچھ آپ کی دعا ہیکٹک بھی وہ سارا ذرا وہ ہے، بالکل یہ بھی ایک ساتھ. اب صاحب عجز اور انکساری جو ہے، میں نے آپ کے بھی دیکھا، وہ ایک تواضع آپ کی بھی ایک ماشاءاللہ سیکنڈ نیچر ہے، اور اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. لیکن وہ جو ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر میں تو بڑا لک ڈاؤن سا کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو تو اپنے پوٹینشیل کا ہی نہیں پتا. یہ نہ چنگھاڑتا ہے، نہ چیختا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ گوش مالی کرتا ہے. تو مگر پھر ہم نے کس چیز کو اپنے مد نظر رکھا ہوا ہے، اور جن کا ہم ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کیا مد نظر رکھا، فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم نقطہ کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر ہم نہ اپنی آواز کو لاؤڈ کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ ہے، اس کی کیا بات مانی جائے. تو اس میں میرے خیال سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کردار پیش کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جھلک اس وقت دکھائی نہ دے اور اس وقت اس کی طاقت دکھائی نہ دے، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں اور بعد میں آنے والے افراد وہ یقیناً اپریشیٹ کریں گے کہ جو اس نے عمل کیا تھا وہ واقعاً حق پر تھا. یعنی وقت اس کا فیصلہ جو ہے وہ صاحب فیصلہ کرے گا. جو اقتدار اور طاقت کی زور پر بات کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے وقتی فائدہ حاصل کر لے اور اپنے قوم کو، اپنے عوام کو دبا دے، لیکن بعد میں جب عوام اور نسلیں پیدا ہوں گی تو پھر اس کو بددعائیں دیں گے اور کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا تھا. اللہ. اس لیے مولا متقیان کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ملتا ہے. جب ایک عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کے پاس جب حکومت آئی، اقتدار آئی، تو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا تھا، آپ نے ان سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ تو فرمایا کہ اگر میں بھی انتقام لے لیتا تو میں بھی انہی جیسا ہو جاتا، اس لیے میں نے معاف کرنے کی اور بخشش کی روش کو اختیار کیا جو میرے آقا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور یہ جو عز و انکساری ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کے مقابلے میں عز و انکساری کر رہے ہیں. جی ٹھیک. اگر اللہ کے مقابلے میں عز و انکساری ہے تو انسان جتنا جھک سکتا ہے، ختم ہو جائے، جتنا گرے گا اتنا ہی اٹھے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے اندر یہ عز و انکساری بہت ہی زیادہ جتنا گرے گا اتنا ہی اٹھے گا، اتنا ہی بلند ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ کائنات میں جو پروردگار کے مقابلے میں عز و انکساری ہے وہ اعلیٰ پیمانے کی ہے. جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری ساری نمازیں عبادتیں سب اللہ کے لیے ہے، میرا کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ کائنات کا ایک اور ہم مرحلہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہم جنس افراد سے، عام انسانوں سے بھی کس طرح سے برتاؤ کیا کرتے تھے. امیر کائنات حضرت مولا علی مرتضیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ جب کوئی ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو اس وقت تک ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیں. سبحان اللہ. جب بیٹھا what a great message. مطلب آپ کتنی بڑی چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں لیکن اس کے بڑے پیغامات ہیں. اسی طریقے سے جب آپ سے کوئی محو گفتگو ہوتا تھا تو جب تک وہ گفتگو جاری رکھتا تھا آپ بھی جو گفتگو کنٹینیو کرتے تھے. اسی طریقے سے جب کوئی آتا تھا آپ کی خدمت میں تو اس کو سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کبھی سواری پر سوار ہوا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی گدھے کے اوپر بھی اس کا زین موجود نہ ہو تب بھی میں اس پر سوار ہوں گا، اور اگر کوئی مجھے راہ چلتا ہوا راہ گزر نظر آئے گا تو اپنے ساتھ اسے بھی بٹھا لوں گا.